देखिए जनाब, एक्सेंट और प्रोनंसिएशन में फ़र्क होता है। प्रोनंसिएशन होती है स्टैंडर्ड, यानी आप जब डिक्शनरी में जाएंगे तो डिक्शनरी आपको बताएगी कि इस लफ्ज़ को इस तरह बोलते हैं और इसको इसी तरह बोलना जाना चाहिए, चूँकि सब के सब इसके ऊपर इत्तेफाक करते हैं कि यही इसकी आवाज़ है। वो चाहे उर्दू हो, वो चाहे अंग्रेज़ी हो, वो चाहे दुनिया की कोई भी ज़बान हो, उसकी अपनी एक प्रोनंसिएशन यानी उसका तलफ़्फ़ुज़ होता है। अब तलफ़्फ़ुज़ है प्रोनंसिएशन और लहजा है एक्सेंट। लहजा हर 10 किलोमीटर पे बदल जाता है और लहजा बदलने से तलफ़्फ़ुज़ के ऊपर ज़ाहिरी असर पड़ता है। आज मैं आपको जो बात बताने जा रहा हूँ वो अंग्रेज़ी ज़बान के हवाले से ख़ास तौर पर, लेकिन उर्दू की मदद शामिल करते हुए मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेंट और प्रोनंसिएशन का डिफरेंस क्या है, और साथ ही साथ मैं आपको अर्ज़ करूंगा कि वो जो मेरा कॉन्सेप्ट है कि वी टीच इंग्लिश नॉट फिंग्लिश, वो है क्या। इसके ऊपर मेरी एक वीडियो किसी चैनल पर चली थी शुरू में, 10-11 बरस पहले, और आज तक लोग उसका हवाला मुझे देते हैं मेरे अल्लाह के करम से। उसके ऊपर शायद को पता नहीं 30 मिलियन के करीब लोगों ने इसे देखा, या इससे भी शायद ज़्यादा ने देखा है। उसमें मैंने एक कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की थी जो मैं आपकी खिदमत में दोबारा पेश करता हूँ, जो ज़ाहिर है जो मुझसे नए जुड़े हुए लोग हैं उन तक वो बात पहुँच सके। देखिए साहब, जब आपके सामने कोई भी आप ज़बान का कोई लफ्ज़ बोलने जाते हैं, वो जो आवाज़ आप निकालते हैं, अगर वो आवाज़ आपकी अपनी ज़बान में मौजूद है तो आप वो निकाल सकते हैं, और अगर वो आपकी ज़बान में नहीं है तो फिर आपको तो कोई मजबूर कर ही नहीं सकता। और यहीं दावा और दलील साथ चलेंगे। यानी अगर आपकी ज़बान आपको रुकावट कर रही है तो हम आपको कभी मजबूर नहीं करेंगे कि आप उसी तर्ज पर उसे बोलें। लेकिन अगर आपकी ज़बान आपको नहीं रोक रही तो फिर साहब कौन आपको रोक रहा होगा? है जी? तो ज़रा मेरे से 3 जुमला बोल लीजिए, और ये बोलना है आपने कि मुझे बदलने से मेरे अलावा कोई नहीं रोक सकता। आप इसे अपनी ज़िंदगी में ला के देखिए, आपको अंदाज़ होगा कि कहाँ कहाँ बदल सकते थे और नहीं बदल पाए, और इसकी वजह आप थे, लेकिन आपने इल्ज़ाम बहुत से और लोगों पर लगाया। अब आप देखिए, एक अरब ज़ादा, एक अरब का बाशिंदा अगर कहता है टोटल कंट्रोल, तो साहब हम उसे तो मजबूर नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी ज़बान में टी का ट का साउंड ही नहीं है, नहीं कर सकते। अगर एक फारसी ज़बान बोलने वाला रोटी को रोती बोल देता है तो साहब हम उसे भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसकी ज़बान में ट का साउंड नहीं। लेकिन एक उर्दू ज़बान बोलने वाला जब फुफ्फो कहता है तो साहब क्या मुझसे कह नहीं सकता कि भाई फीफल भी कह लिया करो? वो फोहड़ कहता है तो मैं ना उससे कहूं कि जनाब प्राइवेट कह लिया करो? क्या नहीं कहा जा सकता? दावा और दलील साथ चल रहा है साहब। और जहां नुक्ता एतराज़ हो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आकर कीजिए। और कई मुंह टेढ़ा नहीं हो रहा, और अगर आपको लगता है इस तरह मुंह टेढ़ा होता है तो जो भी साथ बैठा है उसकी तरफ मुंह करके एक दफ़ा फुफ्फो और फीपल कह के देख लीजिए, खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा। और अगर कोई साथ नहीं बैठा तो भाई शीशा तो होगा ना, और अगर शीशा नहीं तो फ़ोन तो होगा, और फ़ोन के अंदर आप अपने कैमरा को ऑन करके ज़रा उसको पलट लीजिए, अपने आप को देखते रहिए, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि फुफ्फो कहते वक्त मुँह ज़्यादा टेढ़ा होता है या फीफल कहते वक्त। तो ये दावा दलील के साथ पहुंचा ना। और अगर आप तक पहुंचा और अब आपकी ज़िंदगी में जहां जहां पी आए उससे फी, चूंकि पहले 100% पी बोलते थे, अब 100% फी बोलने के चक्कर में कहीं कहीं हम मिस कर जाएंगे। और वो भी है कि सारे नहीं बोले जाते, लेकिन हम तो अभी चूंकि एक बात आपसे कर रहे हैं, आपने उसे फीफल बोल दिया, आपने उसे प्राइवेट बोल दिया, आपने प्रोडक्शन बोल दिया, प्रॉम्प्ट बोल दिया, चूंकि अब आप तो को फी का पता है और आपको रोक कोई नहीं रहा। और अगर आप रोकेंगे तो फिर आपको रोकने वाला कौन होगा? आ रही है ना वो आवाज़ जो मैंने आपसे कुछ देर पहले अर्ज़ किया था ना। क्या अर्ज़ किया था? कि मुझे बदलने से मेरे अलावा कोई नहीं रोक सकता। इसी तरह से देखिए, टी जो है, टी, इसको ज़्यादातर अंग्रेज़ ठ की साउंड देते हैं, ठी की। अब आप जो मुझसे कहें कि मैं ठोकर गया था और मैंने टोटल से पेट्रोल डलवाया, तो साहब मैं तो आपसे पूछ सकता हूं ना कि भाई अगर ठोकर गए थे तो टोटल से पेट्रोल डलवाना था ना। वो क्यों तुम टोटल कह रहे हो और उससे क्यों तुम पेट्रोल कह रहे हो? वाई? जबकि आपकी अपनी ज़बान आपको इजाज़त दे रही है। आपकी ज़बान आपको इजाज़त नहीं दे रही है तो मैं कौन होता हूँ आपको कहने वाला? वैसे भी मैं कौन होता हूँ आपको कहने वाला? मैं तो आपकी खिदमत में चंद गुजारिशात पेश कर रहा हूँ। अगर आप तक पहुँचें और आपके दिल को लगे और आपको लगे कि हक है ये बात,
تو خود بھی اس پہ عمل کیجیے اور پھیلائیے بھی. اور اگر آپ کو لگتا ہے نہیں نہیں یہ کیا بات ہے, تو بھائی جس طرح آپ کر رہے ہیں کرتے رہے. لیکن آپ ٹھوکر جاتے ہیں نا صاحب, تو ٹوٹل سے پیٹرل کا مطلب کیا ہوگا کہ آپ کی زبان آپ کو ٹھوکر کہنے سے نہیں روک رہی, ٹھہرنے کہنے سے نہیں روک رہی, ٹھہراؤ سے نہیں روک رہی, تو پھر اسے ٹوٹل سے بھی نہیں روکنا چاہیے. دعویٰ دلیل کا محتاج ہوتا ہے, تو اپنا جو بھی دعویٰ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں ساتھ ہی دلیل پیش کر رہا ہوں. اسی طرح سے سی ایچ کا جو ساؤنڈ ہے چھ کا, آپ اگر چھ پہ تھوڑا غور فرمائیے تو کہ چھ کا ساؤنڈ آپ کی زبان میں نہیں ہے. چھچھوندر, چھپکلی, چھچھورا ہے نا, تو پھر چیئر کیوں نہیں ہے صاحب, پھر چیپٹر کیوں نہیں ہے, چاکلیٹ کیوں نہیں ہے, چمپینزی کیوں نہیں ہے, چرچ کیوں نہیں ہے. پوچھ تو سکتا ہوں نا, جواب آپ دیں یا نہ دیں آپ کی مرضی, لیکن ایک لمحے کو غور تو کیجئے گا کہ جو گزارشات میں پیش کر رہا ہوں کیا ان کا مطلب یہ ایسا بنتا نہیں ہے کہ آپ کی زبان آپ کو کہیں روک رہی ہے. تو اس لیے جب بھی کوئی لفظ کا عرض کرو اس کے فوراً بعد آپ نے اپنے آپ سے ضرور پوچھنا ہے کہ مجھے بدلنے سے میرے علاوہ کوئی نہیں روک سکتا. اسی طرح کھے, کھیو, کھے اور سی جہاں قاف کی آواز دیتا ہے کھے, اور پنجابی زبان والے تو بہت اچھا سمجھتے ہیں کہ کھے کا کیا مطلب ہوتا ہے, کھے پا دتی, یو نو دیٹ. اور میں تو اب یہ کہوں گا کہ اگر آپ نے اس پہ عمل نہ کیا تو یہ عمل بھی وہی ہوگا کہ کھے. اب دیکھیے جب آپ کا کھوکھر آپ کی زبان میں موجود ہے, ذرا کھانا کھا آپ کی زبان میں موجود, اور ادھر آپ کا کینیڈا, نہ کرو یار ہے, ادھر سے آپ جا کر کہتے کریٹ, کائنڈ, کنگ. کیوں بھائی, آپ کی زبان تو نہیں روک رہی, دوسروں کی زبان, جن کی زبان انہیں روک رہی ہے تو ان کو تو ہم کہہ ہی کچھ نہیں رہے, ہم تو ان سے کہہ رہے جن کی زبان انہیں اجازت دے رہی, اور آپ کی زبان تو آپ کو اجازت دے رہی ہے. تو آپ کہہ سکتے ہیں نا کیچ, آپ کہہ سکتے ہیں کرکٹ, کہاں کرکٹ اور کہاں کرکٹ. ارے کچھ تو خیال کیجئے صاحب. اور میں چونکہ زبان سے جڑا ہوا ہوں تو اس لیے آپ کی خدمت پہ پیش کر رہا ہوں. اسی طرح سے آپ دیکھ لیجئے کوالٹی, اب کوالٹی کو دیکھ لیجئے, ادھر سے کوالٹی کو دیکھ لیجئے, ہے جی. اور کچھ لوگ تو کوالٹی کو ایسے بولتے ہیں جیسے قوالی کہنا چاہ رہے ہیں, نہیں ہے نا اس طرح سے. آپ غور کریں گے تو آپ تک بات پہنچے گی نا. اور خود بھی, اور یہ مت سوچے کہ اچھا اب ہم نہیں بدل سکتے. آپ کے جو جتنے بھی مجھے لوگ سن رہے ہیں, میں آپ سے عرض کروں, جو یہ کہتے ہیں کہ اب میں نہیں بدل سکتا, تو اس کے بڑوں سے پوچھ کے دیکھیں وہ تب بھی نہیں بدل سکا تھا. ہر لمحہ نیا لمحہ ہے. جب لمحات نئے ہیں تو آپ کہاں سے پرانے ہو گئے. ہر نئے لمحے کے ساتھ آپ بھی نئے ہوتے ہیں صاحب, اور اس نئے لمحے کے نئے تقاضے ہوتے ہیں. میں تو حیران ہوتا ہوں اکثر بچوں کے حوالے سے بات کرتے والدین کہ ہمارے بچوں کی پڑھائی ذرا مشکل ہے, وہ ہم نہیں پڑھ سکتے, ہمارے دور کی اور تھی. بھئی وہ بچہ ہو کہ اگر آپ پڑھ رہا ہے تو آپ بڑے ہو کے تو اور اچھا اسے پڑھ سکتے ہو. اس کے ساتھ جڑ کے تو دیکھیے, اس کے ساتھ ساتھ ہی پڑھ لیجئے. اور خاص طور پر میری بہنیں جو اس کو سن رہی ہیں, میں ان سے تو گزارش کروں گا کہ اپنے بچوں کو خود پڑھائیں, آپ خود اپ گریڈ ہو جائے گی. اور یہ جو سن رہی ہیں مجھ سے, اس کے اوپر عمل کیجیے. آپ کا بچہ کیٹ کے اسے کہا نہیں کیٹ نہیں ہوتا, ہم نے سنا ہے کیٹ ہوتا ہے, کنگ ہوتا ہے, کوین ہوتا ہے. سمپلی کین گو فار دیٹ. سملرلی ابھی ہم نے کون سے دیکھا, پھ کو دیکھا, ٹھ کو دیکھا, چھ کو دیکھا, کھ کو دیکھا, یہ ہم نے ساؤنڈز دیکھی. اس کے بعد دیکھیے گا, اگر میں آپ سے کہتا ہوں there's a top over there, there's a top over there, and if I keep on saying the same sentence even more than 10 times, 10 مرتبہ سے زیادہ اس جملے کو بول دوں, اور آپ کہیں ہمیں سمجھ اس لیے نہیں آیا کہ ہماری ووکیبلری نہیں ہے, تو میں کہوں گا صاحب یہ انگریزی میں بولا تھا نا, انگلش میں بولا تھا, اب اسے انگلش میں بولتا ہوں, اب مجھے بتائیے آپ کو کوئی لفظ سمجھ آتا ہے کہ نہیں. تو میں کہتا ہوں there is a tower over there, آپ مجھے بتائیے کوئی ایک لفظ جس کا آپ کو مطلب نہ آتا. تو اس کا مطلب کیا ہوا, لہجہ, تلفظ. وہ جو میں نے ابتدائیہ میں عرض کیا تھا کہ جس کو لہجہ اور تلفظ اس کی درستگی کا اندازہ ہے,
وہ تو دنیا کی ہر وہ زبان سمجھ سکتا ہے جس کا تلفظ اور لہجے کے ساتھ وہ جڑا ہوا ہے، اور آپ جڑ کے دیکھیے۔ اور اس میں قانون کیا لگا ہوا ہے بھائی، آر سے پہلے اگر وال یعنی اے آئی او یو ان میں سے کوئی بھی آ جائے تو 70-80% انگریز برطانیہ والا خاص طور پر آر کی آواز نہیں نکالتا۔ اب دیزا، وہ جو دیر از آ ہے ہمارے ہاں، ٹاور وہ ہے ٹاور، اوور وہ جو ہمارے ہاں اوور اور دیر جو ہوتا ہے اس کو دیر اس نے بول دیا۔ Similarly, if someone says, where's the matchbox? Might be in the corner. کھونا، اب یہ کھونا جب تک پتہ نہ چلے یہ آپ کے والا کارنر ہے، یہ تو ڈکشنری میں بھی نہیں ملنا آپ کو۔ اب جو سماعتیں کارنر سے آشنا ہے وہ کھونا کیسے سمجھیں صاحب؟ اور اگر آج اپنے سامنے تحریر کوئی بھی پڑھی ہے جہاں آپ کو آر نظر آ رہے آخر میں اور اس سے پہلے کوئی آپ کو ایسا وال نظر آ رہا ہے، آپ اسے نہ بولیں، الف کی آواز دے دیں یا ہے کی آواز دے دیں، خود ہی آپ دیکھیں کتنا فرق نظر آئے گا آپ کو اپنے ایکسنٹ میں، بہت فرق نظر آئے گا۔ بالکل اسی طرح سے ایک اور بات، اور یہ آخری بات ہے کہ آپ آر سے پہلے اگر فکرہ شروع ہو رہے اور آر سے پہلے آپ کو کانسننٹ مل جائے، کیا مل جائے؟ کانسننٹ۔ آر سے پہلے کانسننٹ، وال نہیں، وال تو ہے اے آئی او یو، اس کے علاوہ جو بچ جاتے ہیں وہ کانسننٹ ہیں، وہ مل جائیں تو اس کے اوپر اردو والا پیش ڈال دیں۔ جیسے ڈرائیور جسے ہم بولتے ہیں اس سے ہم بولیں گے ڈرائیور، آپ کے لپس راؤنڈ ہوں گے۔ کریم کو آپ کیا بولیں گے؟ کریم۔ اور ڈریم کو آپ کیا بولیں گے؟ ڈریم۔ آپ یہ مشق کر کے دیکھ لیجیے۔ اور اسی طرح سے یہ جو آئی این جی پہ ختم ہوتا ہے اس کو آپ جی کی آواز نکالنا چھوڑ دیں۔ آپ ان پہ عمل کر کے دیکھیے، بے شک میرا اللہ کرم نوازی فرمانے والا ہے۔ ہم اور آپ مل کر سیکھنے کی ہی تو کوشش کر رہے ہیں، اور آپ اگر سیکھیں گے، ہم اگر سیکھیں گے تو صورتحال مختلف ہوگی، ہیں صاحب جی؟ اور ہاں، یہ جو پارک بولتے ہیں نا، اس کو پھاک بول لیں یا پھارک بول لیں، پارک مت بولیں پلیز۔ اسی طرح سے یہ جو کارٹ اور کارڈ بولتے ہیں اس کو بھی کھاد بول دیں، کھارڈ بول دیں، چلے گا، کارٹ نہیں چلے گا۔ بہت شکریہ دھیان سے سننے کا۔ خدا آپ کو اور ہمیں سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اختلاف رائے کا حق آپ محفوظ رکھتے ہیں، بذرت طرز اختلاف رائے کا خیال رکھیے گا۔